الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج کا عنوان ہے ملاوٹ۔ بزرگان محترم، ہمارے اس دور میں ملاوٹ کا چلن عام ہے۔ اکثر چیزوں میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں میں نجس اور حرام چیز ملائی جا رہی ہے۔ کیمیکل اور زہریلی چیزیں کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے قسم قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہے۔ بزرگان محترم، جو ملاوٹ کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر گلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو آپ کی انگلیاں بھیگ گئی، تر ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے والے سے کہا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، بارش ہو گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم نے بھیگے ہوئے گلے کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیتے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہمارے راستے پر نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں۔ اس لیے کہ جو ہمارا اتباع کرنے والا ہوگا، ہماری پیروی کرنے والا ہوگا، وہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری پیروی کرنے والوں میں سے نہیں، ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں۔ اور ملاوٹ کی حضرات علماء اور فقہاء نے مختلف صورتیں بیان فرمائی۔ بیوع اور معاملات کے اندر ملاوٹ، ایک آدمی اپنا سامان بیچ رہا ہے اور اس کے عیب کو چھپا رہا ہے، یہ بھی ملاوٹ ہے۔ یا اپنے سامان کے اندر وہ خوبیاں بیان کر رہا ہے جو خوبیاں اس سامان کے اندر نہیں ہے، یہ بھی ملاوٹ میں شامل ہے۔ یا اس کا انداز گفتگو، بات کرنے کا انداز ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس چیز کو بیچ رہا ہے اس چیز کے اندر نقص نہیں، اس کے اندر کمالات ہی کمالات ہیں، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ بزرگان محترم، یہ بھی ملاوٹ میں داخل ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے مشورہ کر رہا ہے اور مشورہ دینے والا مخلص نہیں ہے، صحیح مشورہ نہیں دے رہا ہے، یہ بھی ملاوٹ میں داخل ہے۔ یا اسی طریقے سے کسی بندے کو حاکم بنایا گیا، کسی قوم کا نگراں بنایا گیا، کسی قوم کا ذمہ دار بنایا گیا، اور وہ حاکم بننے کے بعد، نگراں بننے کے بعد اپنی قوم کے ساتھ میں خیانت کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے بندے کے لیے جنت حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی سامان بنوایا اور جو سامان بنوایا جا رہا ہے جن صفات کی
شرائط اس کے اندر رکھی گئی ہیں وہ اس صفت پر اس سامان کو نہیں بنا رہا ہے، بزرگان محترم یہ بھی ملاوٹ میں داخل ہے۔ نکاح کے اندر بھی ملاوٹ ہوتی ہے اس طریقے پر کہ کوئی عورت اپنے بالوں کے اندر دوسری عورت کے بال کو جوڑ کر لمبا کر لے، یہ بھی ملاوٹ میں داخل ہے۔ یا کوئی عورت مطلقہ ہے اور اپنے آپ کو غیر مطلقہ بتا کر نکاح کر رہی ہے، یہ بھی ملاوٹ میں داخل ہے اور اس وعید کے اندر داخل ہے۔ بزرگان محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جھوٹ اور قسم کے ساتھ اپنے سامان کو بیچتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر اس کی طرف نہیں کرے گا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہیں ہر شخص کے ساتھ میں خیر خواہی کرنا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنا سامان بیچتا تھا تو عیبدار سامان کو سامنے رکھ دیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو کسی کے ساتھ میں دھوکہ کرے یا کسی کو نقصان پہنچائے۔ بزرگان محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سامان کی خرید و فروخت میں بسا اوقات آدمی سے قسم کھائی جاتی ہے یا اس کے ساتھ میں کچھ لغویات شامل ہو جاتی ہیں، تو تاجروں کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ بزرگان محترم اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس حدیث پاک سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو حضرات اشیاء کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں اور خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں میں، جس کی وجہ سے انسان ہلاکت تک اور بربادی تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، وہ ہمارے طریق پر نہیں، ہمارے راستے پر نہیں، ہمارے مذہب پر نہیں۔ حضرات علماء نے اس سلسلے میں کہ آیا دھوکہ دینے والا مسلمان ہے یا نہیں، مختلف رائے ان حضرات کی طرف سے آئی ہے۔ بعض حضرات علماء کی رائے تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر علماء، جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ بہرحال وہ کافر تو نہیں ہوتا، اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ملاوٹ سے محفوظ رکھے، ہماری حفاظت فرمائے اور صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔